بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے شارٹ لیکچر نمبر 5 کی۔ ہم اکارڈنگ ٹو اپڈیٹڈ ہینڈ آؤٹس اس کو ڈسکس کریں گے اور جتنے بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہوں گے ہمارے مڈ ٹرم میں ہم ان کو ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کریں گے۔ آپ نے ویڈیو کمپلیٹ واچ کرنی ہے۔ اس میں اگر آپ صرف ہینڈ آؤٹس دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ اس میں تو کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ آپ نے کمپلیٹ واچ کرنی ہے اور پہلی جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ان پہ آپ کا ریئیکشن بہت اچھا رہا ہے، آپ نے سپورٹ دکھائی ہے۔ ہوپ سو آپ ان ویڈیوز میں بھی اپنی سپورٹ دکھائیں گے۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ یار، اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ نے کمنٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس کو سیدھا کر سکیں، اس کو کریکٹ کر سکیں۔ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو لیکچر نمبر 5 اور لیکچر نمبر 6 ہے نا، یہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی سورۃ الحجرات پر، اور سورۃ الحجرات میں سے صرف آپ کی آیات دی گئی ہیں اور تھوڑا ترجمہ دیا گیا، تفسیر دی گئی ہے۔ اب اس میں سے کوشچن کیسے آئے وہ سمجھ لیں، پھر آپ اس ویڈیو کو سکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب سورۃ الحجرات میں کوشچن کچھ یوں آتا ہے، وہ آپ سے سمپل یہ کوشچن ہے، جیسے میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ یہ چیز جو حکم ہوا ہے مومنوں کو کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، تو یہ سورۃ الحجرات کی کس آیات میں حکم ہوا ہے؟ تو اس میں جب آپ اس کے آپشنز دیکھو گے نا تو آپ کو آپشن کچھ اس طرح سے ملیں گے: سورۃ الحجرات آیات نمبر 1 اور 2، سورۃ الحجرات آیات نمبر 3 اور 5، اسی طرح نیچے جو 4 موڈیول اسی لیکچر کے ہیں نا وہ سورۃ الحجرات کے 8 اور 11 اور اس طرح سے آیات کے ہی موڈیولز بنے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو آپشن میں ملیں گے۔ تب آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ یہ پتہ نہیں کس آیات میں ہے۔ تو اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے آپ نے سمپل جو میں بتا رہا ہوں وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ پہلی جو چیز یہاں پہ سورۃ الحجرات کی پہلی اور دوسری آیات میں ہے، اس میں صرف 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، 2 حکم دیے گئے ہیں مومنوں کو، اور وہ حکم کون سے ہیں جو کہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ پہلا حکم اس میں یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں ان سے آگے نہ بڑھو۔ میں تھوڑا سا اپنی ورڈنگ میں بتا رہا ہوں آپ کو ایزیلی سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بس اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سورۃ الحجرات کی پہلی آیات میں ہے۔ اور جو دوسری موسٹ امپورٹنٹ کوئز ہے وہ یہی ہے کہ اے مومنو، تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو۔ یہ جو حکم ہوا ہے کہ اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا، یہ سورۃ الحجرات کی جو دوسری آیات ہے، یہاں پہ دیکھیں پوری آیات کا دیا ہوا ہے، یہ پوری اوپر آیات ہے اور نیچے اس کا دیا ہوا ہے کہ یہ سورۃ الحجرات کی دوسری آیات ہے۔ بس اتنا آپ کو اس میں پتہ ہو خاص، اور آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ میری باتوں کو سمجھو گے تو اچھے مارکس مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں پہ دیکھیں آپ کو جو ہے نا وہ ایک چیز دیکھنے کو ملے گی، یہ جو میں نے یہ ہائی لائٹ کیا اس کو آپ چھوڑ دو، یہ پہلے ہی میں نے آپ کو ڈسکس کر دیا۔ ابھی یہاں پہ جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز وہ ایک یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آوازیں بلند مت کرو، تو تب ایک صحابی پریشان ہو گئے تھے، اور وہ صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس۔ وہ کیوں پریشان ہو گئے تھے؟ کیونکہ ان کی جو آواز تھی وہ قدرتی طور پر بلند تھی، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ اب جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا بولیں گے تو شاید گناہ گار ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی خاص وجہ نہیں تھی اس میں۔ ابھی یہاں پہ دیکھیں تو نیکسٹ موڈیول جو ہمارے پاس ہے نا، موڈیول 2 لیکچر نمبر 5 کا، اس میں ہمارے پاس سورۃ الحجرات کی بیسیکلی 3 سے 5 جو یہ 3، 4 اور 5 3 آیات جو ہے نا ان کا ذکر ہے، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا یاد کرنا ہے اور کیا یاد نہیں کرنا۔ ابھی اس میں بھی دیکھیں جو سورۃ الحجرات کی تیسری آیات ہے، اس میں کیا بیان کیا گیا؟ اس میں وہی چیز بیان کی گئی ہے کہ بے شک جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و نیاز کی باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن کر خاص کر لیا ہے، اور انہی کے لیے بخشش ہے، اجر عظیم ہے۔ اب اس میں آپ نے یاد کیا کرنا ہے؟ تو جناب اس میں آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ آپ کو کوشچن اس طرح سے آئے گا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھتے ہیں ان کے لیے جو خوشخبری سنائی گئی ہے وہ کس آیات میں سنائی گئی ہے؟ تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سورۃ الحجرات کی تیسری آیات میں سنائی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے، ٹھیک ہے؟ خوشخبری سنا دی ہے کہ ان کو اپنے تقویٰ کے لیے سن لیا ہے۔ تو یہ اس آیات کا کرنا ہے۔ یہ آیات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی آیات نمبر 2 امپورٹنٹ تھی جو کہ میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ ایک ایم سی کیوز ہے چھوٹا سا کہ ادب نبوی جو ہے وہ تقویٰ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پوچھتے ہیں کہ ادب نبوی جو ہے نا وہ کس چیز کی نشانی ہے، تو وہ تقویٰ کی نشانی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ابھی آپ لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ یار انگلش میں اگر ایم سی کیوز آ جائیں، تو آپ کو میں نے بتایا ہے جتنا ہمیں پتہ چلا ہے، میں نے کنفرم کر کے پھر یہ دوبارہ سے سیریز سٹارٹ کی ہے کہ اردو میں بھی آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے اور انگلش میں بھی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو آپ کے انگلش والے ہینڈ آؤٹ سے اگر آپ ان کو ساتھ میں دیکھنا چاہو تو ان کو بھی آپ ایک دفعہ دیکھ سکتے ہو، ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے جتنا مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟
اب نیچے دیکھیں تو لیکچر نمبر جو حجرات نمبر کی 4 آیت ہے، اس میں اب یہاں پہ بہت امپورٹنٹ چیز بیان کی گئی ہے کہ وہ تمام لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ہجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، یعنی کہ گھر کے باہر سے پکارتے ہیں بلند آواز میں، تو ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو ادب عظیم کی سمجھ نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کو آپ کے بلند مقام و مرتبہ کا نہیں پتہ اور آداب تعظیم کی سمجھ نہیں رکھتے۔ تو اس آیات میں صرف یہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کو باہر سے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو باہر سے پکارتے ہیں جن کو کیا ہے بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام و مرتبہ کا پتہ نہیں ہے، بس وہی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے پکارتے ہیں۔ ابھی یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 4، ابھی 5 کی بات سنیے۔ یہاں پہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا اسی صورت کے آنے کے بعد۔ پہلے آپ کو سورۃ الحجرات کی جو 5 آیات ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں۔ جو 5 آیات ہے نا، یہ بیسیکلی آئی تھی، نازل ہوئی تھی کس وجہ سے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی اسی پہ نازل ہوئی تھی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باہر سے لوگ پکارتے تھے اسی کو مخاطب کر کے بیان کیا گیا تھا۔ یہاں پہ اگر اس کا آپ ترجمہ دیکھو کہ اور اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیات تھی، یہ بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، جسٹ آیات نمبر 4 آپ کو لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو باہر سے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا ان آیات کے نازل ہونے کے بعد، جو کہ یہاں پہ میں نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں 2 لوگوں کو اونچی آوازوں میں بولتے سنا، تو کہا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو تمہاری پٹائی کر دیتا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد نبوی میں 2 لوگ اونچی آواز سے بول رہے تھے، ٹھیک ہے، جو کہ مسجد میں بھی اونچی آواز سے بولنا منع ہے، تو یہ وہ لوگ بول رہے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو بولا تھا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو تمہاری پٹائی کر دیتا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس مسجد میں بول رہے تھے لوگ، اور جو ہے نا وہ کس صحابی نے ان کو روکا تھا۔ یہاں پہ دیکھیں موڈیول نمبر جو 3 ہے نا ہمارے پاس، موڈیول نمبر 3 میں ہمارے پاس سورۃ الحجرات کی آیات نمبر 6 سے 8 ہے، 6 سے 8، یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہے، ٹھیک ہے، 6 سے 8 آیات ہے، اور اس کا اگر آپ ترجمہ دیکھو یہاں پہ، ٹھیک ہے، ترجمے میں سمپل یہی چیز بیان کی گئی، اس میں سے آپ MCQs کیسے آگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص، یعنی کہ کوئی ایسا جھوٹا شخص کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کی لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ، اور جان لو کہ تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر وہ تمہارے کاموں میں سے بہت سے کاموں میں سے تمہارا کہنا مان لے تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اب یہاں پہ جو مین چیز ہے اس پوری آیات میں، وہ آپ نے جو یاد کرنی، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ پہلی جو یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ تمہارے پاس جب کوئی جھوٹا بندہ کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، اس کے پر عمل کرنے کے بجائے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ بعد میں پچھتاتے رہو۔ یہ اس کا سمپل سا تھوڑا سا تفسیر جو آپ کے ساتھ بیان کی ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ یہی پوچھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جھوٹی خبر لے کر آتا ہے تو یہ سورۃ الحجرات کی کس آیات میں ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آیات جو ہے ہمارے پاس 6 اور 6 to 8، یہ پوری ایک آیات ہے، مطلب کہ اس آیات میں آپ کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، 2 آیات ہے اکٹھی، ٹھیک ہے۔ ابھی نیچے دیکھیں، اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ ابھی نیچے دیکھیں لیکچر جو ہمارے پاس اسی 5 کا موڈیول 4 ہے، اور اس میں سورۃ الحجرات کی آیات نمبر 9 اور 11 کو ڈسکس کیا گیا ہے، 9 اور 11، یہ 9، 10 اور 11 3 آیات کو ڈسکس کیا گیا، اور اس میں سب سے پہلے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ڈسکس کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں جنگ کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دو یا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی اور سرکشی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرو اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس میں مین چیز آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی، یہ سورۃ الحجرات کی آیات نمبر 9 ہے، اور اس میں جو مین چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑتے ہیں تو ان کے درمیان صلح کرایا کرو۔ اب یہ جو آیات ہے، یہ لیکچر سورۃ الحجرات کی آیات نمبر 9 ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نیچے دیکھیں، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ MCQs میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا ہے، یہ آیات نمبر جو 10 ہے اس میں سے، اور اس میں جو ہائی لائٹڈ چیز ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا ہائی لائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، ٹھیک ہے، یہ آپ کو آیات آتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو آ سکتی ہیں MCQs میں، بڑی بڑی آیات نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آیات یہ ہے کہ
انما المؤمنون اخوۃ، یعنی کہ بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، ٹھیک ہے، سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، بس یہ اس کا ترجمہ، یہی آپ کو سورۃ الحجرات کی 10 آیات نمبر ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں، دو بھائی اگر آپس میں لڑتے ہیں تو ان کے درمیان صلح کرایا کرو، بس اتنا، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ الحجرات کی 10ویں آیات ہے، اس میں جو ہائی لائٹڈ پورشن ہے وہ آپ نے سب سے زیادہ اچھے سے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آیات نمبر جو 11 ہے نا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اے ایمان والو، اگر کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں ان سے وہ لوگ جو ہیں بہتر ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی عورتوں ہی اور دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، مطلب کہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں، اور نہ ہی آپس میں طعنہ زنی الزام تراشی کیا کرو، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق برکردار کہنا بہت ہی بڑا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی وہ وہی لوگ ظالم ہے۔ ابھی اس آیات پوری میں جو چیز بیان کی گئی، جو کہ آپ کے MCQs میں آ سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ اے ایمان والو، کسی قوم کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ بیسک جو چیز اس میں بیان کی گئی وہ یہی تھی کہ کسی بھی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑایا کرو، ٹھیک ہے، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ یہ بیان اس بات کی گئی ہے اس آیات میں، اور اس کا جو کوشچن بنتا ہے وہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جو سورۃ الحجرات کی ایسی کون سی آیات ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ، یا عورتیں جو ہیں وہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ پوچھ لیتے ہیں، اور ساتھ میں نیچے آپ کو اس کے جو ہے نا سورۃ الحجرات کی آیات کا آپ کو آپشن دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ MCQs ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو کوئز ہے وہ یہ ہے کہ مذاق اڑانے کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بندہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے کسی کے تو اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں، پہلا کہ یا تو وہ اس سے مذہبی یا نظریاتی اختلاف رکھتا ہے، ٹھیک ہے، مذہبی یا نظریاتی اختلاف رکھتا ہے، یا پھر وہ اس بندے کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھتا ہے۔ بس یہ 2 وجوہات ہیں جن کی بنا پہ لوگ ایک دوسرے کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ صرف 2 وجہ ہیں، کون کون سی وجہ ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ لفظ دیا گیا ہے لمز کا، ٹھیک ہے، لام میم زا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا بمانی جو ہے نا اس کے وہ کیا ہے کہ کسی شخص کے کسی فعل یا حرکت میں عیب جوئی کرنا، بیسیکلی کیا ہے، عیب جوئی کرنا، کسی کی نقل اتارتے ہیں لوگ، یا کسی کی جو ہے وہ اشارے کرنا، یا تنزیہ بات، اور اس کو جو ہے نا تنزیہ بات کرنا، اس کی عیب جوئی کرنا، یہ ساری اس کے معنی میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو میں نے بیسک ہائی لائٹ کیا نا، اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ لقب 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لقب جو ہے نا وہ کون سے ہوتے ہیں۔ تو لقب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پسندیدہ لقب، ٹھیک ہے، جیسے کہ صدیق ہے، حضرت ابوبکر صدیق یعنی کہ اس کے سچے ہونے کی وجہ سے اس کو دیا گیا تھا، اور ایک ہوتا ہے فاروق، ٹھیک ہے، دوسرا جو فاروق ہے حضرت عمر فاروق، ٹھیک ہے۔ اب ایک جو لقب ہوتا ہے، دوسری قسم جو لقب کی ہے وہ ہے مذموم، ٹھیک ہے، مذموم۔ اب مذموم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے جو غلط وہ کام کرتا ہے ان کی بنیاد پر ان کو دیا جاتا ہے، لائک فاسق ہے، جھوٹ بولتا ہے، جو یہودی ہو گئے، چور ہو گئے، یہ سارے ان کے جو اعمال کی وجہ سے، غلط اعمال کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اس کو مذموم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی نیچے میں نے ایک آیات کا ترجمہ ہائی لائٹ کیا، اور اگر آپ اس کو دیکھو تو اس میں سمپل تھوڑی سی چیزیں بیان کی گئی، لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے اور در حقیقت وہ کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا شخص فاسق یا کافر ہو جائے گا۔ تو جیسے ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کو کافر نہیں کہہ سکتے، ادروائز اگر وہ کافر نہ ہوا تو ہم خود کافر ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز بہت ہی زیادہ میٹر کرتی ہے، اور یہ آیات بھی آپ کو آنی چاہیے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ کون سی آیات میں یہ بیان کیا گیا، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں یاد کرنا، اس میں جسٹ آپ کو یہ پتہ ہو کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، تو نیچے لکھا ہوگا کہ وہ خود کافر ہو جائے گا، بس اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ابھی ان میں سے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کچھ بھی لوگوں کو، اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ نہیں آیا تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ کمنٹ کا رپلائی بھی دوں گا آپ کو، اور نیکسٹ بھی انشاءاللہ جلد از جلد میں اپلوڈ کر رہا ہوں، اور اپلوڈ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، میٹ سے پہلے کمپلیٹ کر دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اپنی سپورٹ لازمی دکھایا کریں تاکہ میں زیادہ جلدی جو ہے نا وہ چیزوں کو کور کروں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔